یہ میٹنگ ختم ہو گئی ہے, جلدی سے کر لیں, بیک گراؤنڈ پہ دکھا دوں گا آپ کو. تھوڑا سا آگے ہٹیں گے. یہ وہی ہے, علی امین گنڈا پوری ہے. بس پھر پیک اپ ہی ہے میرے خیال سے. تھوڑا سا آگے ہٹیں گے, تھوڑا سا ہٹیں گے. ٹاک کرنے آ گیا, وہ ٹاک کرنے آ گیا. بھائی جان آگے سیٹ جائیں. ٹاک آ گئی بھائی جان. منگوانے دینا. اچھا چوئی صاحب مائک دو اپنا یار. بھائی جان یار کیا یار صاحب ہے یار, بڑی کیبل لے کے آنا جلدی سے. بڑی کیبل, میں نے کیا کہا تھا ٹاک بڑی کرے کیبل گا ایکس ایل آر, بڑی ایکس ایل آر. یار. یہ دیکھ اب تو CNN والے تو بھی دے دو. یہ بھائی ادھر آ جاؤ, ذرا بتائیے. ملاقات کیسی رہی اور کیا اپڈیٹ ہے قوم بڑی منتظر ہے اس ملاقات کی اپڈیٹ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ریڈی ہو جاؤ تو یار پھر یس کر دو. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. آج یہ میری پہلی ملاقات تھی وزیر اعظم صاحب کے ساتھ, اور ظاہری بات ہے چونکہ ہمارا اب حکومتیں تشکیل ہو چکی ہیں تو اب ہماری جو ایک مقصد ہے کہ عوام کے مسائل, ہمارے صوبے کے مسائل, ہمارے صوبے کے خاص طور پہ امن و امان کے مسائل, تو اس حوالے سے بات چیت ہوئی اس کے اوپر. اور انہوں نے خود بھی بتائیں گے, ابن کام صاحب بھی ہیں, احسان اقبال صاحب بھی ساتھ آئے, وہی بتائیں گے اس حوالے سے. لیکن بڑا پازیٹیو رہا, انہوں نے فل سپورٹ کی, یقین دہانی کرائی, اور جو ہمارے واجبات ہیں اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ جو واجب الادا ہماری پیسہ ہے ہمارے صوبے کا, وہ ہمارے صوبے کا حق ہے, وہ انشاءاللہ وہ ادا کریں گے. اور ہم نے بھی یہ کہا کہ ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان کے معاشی حالات وہ نہیں ہے, تو ہم بھی کوئی ایسی ڈیمانڈ نہیں کریں گے کہ جو پاسبل نہ ہو. یہاں پہ ہم بھی اتنا ہی وقتاً فوقتاً اقتصاد کی صورت میں لیں گے جو کہ پاسبل ہو, تاکہ ہم نے مل کے چل کے, چونکہ عوام کا ایک مینڈیٹ ہے ہمارے پاس اور اس پہ عوام ہم سے توقعات رکھتی ہے, اور اب ساری عوام جو ہے ہماری ذمہ داری ہے اب. تو اس کے لیے ہم نے ڈیلیور کرنا ہے, عوام کے مسائل حل کرنے ہیں, اپنے صوبے کے مسائل حل کرنے ہیں, پاکستان کے مسائل میں بھی جو بھی ہم کردار ادا کر سکتے ہیں, ہمارے صوبے کے جو وسائل ہیں اگر بروئے کار لائے جا سکتے ہیں پاکستان کی بہتری کے لیے. پہلے بھی ہمارا صوبہ آئل اینڈ گیس میں, ہمارا صوبہ جو ہے بجلی کی بات میں آلریڈی اپنا بہت بڑا حصہ ڈالا ہوا ہے اس نے پورے پاکستان کے, آگے بھی ڈالے گا انشاءاللہ. تو اس حوالے سے یہی ہے کہ اچھی بات چیت ہوئی, پازیٹیو ہوئی, جو وعدہ کیا گیا وہ انہوں نے انشور کیا کہ جو بات ہم کریں گے سچ پہ کریں گے, ان سے کوئی دھوکہ نہیں دیں گے, جھوٹ نہیں بولیں گے. انہوں نے افسران کو بھی کہا کہ آپ وہی ٹائم لائن دیں, وہی چیز بتائیں جو پاسبل ہے, جو سچ ہے, جو ہو سکتی ہے. تو بس میرا اتنا ہی تھا, باقی اس حوالے سے آپ بات کر لیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جناب علی امین گنڈا پور صاحب کی وزیر اعظم سے ملاقات کا خیر مقدم کرتا ہوں. آج وزیر اعظم نے بھی انہی جذبات کا اظہار کیا جن کا اظہار ابھی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کیا ہے, اور وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف صاحب نے یقین دلایا ہے کہ خیبر پختونخوا کے جو بھی واجبات ہیں ان کو وفاقی حکومت ادا کرے گی, اور اس کے لیے انہوں نے IMF مذاکرات کے ختم ہونے کے بعد 19 تاریخ کو وزارت خزانہ کے افسران کو پابند کیا ہے کہ وہ خیبر پختونخوا کے متعلقہ افسران کے ساتھ بیٹھ کر جو واجبات کا معاملہ ہے وہ طے کریں, اور خیبر پختونخوا کو جو وسائل ان کے ڈیو ہیں وہ ادا کیے جائیں گے. اسی طرح وزیر اعلیٰ نے افطاری اور سحری کے وقت لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ بھی اٹھایا, جس کے لیے وزیر اعظم نے متعلقہ وزارت کو ہدایت کی ہے کہ سحری اور افطاری کے وقت لوگوں کو کسی قسم کی دشواری نہیں ہونی چاہیے, اور اس دوران لوڈ شیڈنگ کا اگر کوئی واقعہ ہے تو اسے ختم کر کے یقینی بنایا جائے کہ لوگوں کو بجلی اور گیس کی فراہمی وہ دستیاب ہو.
اسی طرح وزیر اعظم نے یہ بھی کہا ہے کہ صوبہ خیبر پختونخوا اور وفاقی حکومت کی مستقل ایک ٹیم تشکیل دی جائے جو صوبے کے معاملات کو حل کرنے کے لیے وفاقی حکومت کے ساتھ کام کرے۔ وزیر اعلیٰ صاحب نے ان قیدیوں کا بھی ذکر کیا کہ جن کے خلاف کوئی شواہد نہیں ہے اور ان کو قانون کے مطابق انصاف ملنا چاہیے۔ وزیر اعظم نے اس بارے میں بھی کہا کہ ان کا بھی یہی موقف ہے اور وہ قومی اسمبلی کی اپنی تقریر میں یہ بات کر چکے ہیں، اور اس کے حوالے سے وہ یقینی بنائیں گے کہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونی چاہیے۔ آج کی میٹنگ کا خلاصہ میں 2 لفظوں میں بیان کرنا چاہوں گا کہ سیاست اپنی اپنی لیکن ریاست سانجھی۔ پاکستان ہم سب کا ہے، ہم سب اپنی سیاست کریں گے بھی اور کر بھی سکتے ہیں، لیکن اس ملک کے لیے ہم سب نے، اس فیڈریشن نے ایک جسم ایک جان بن کر ان خطرات کا مقابلہ کرنا ہے جن کا پاکستان کو سامنا ہے، اور اس کے لیے وفاقی حکومت امن کے لیے اور خیبر پختونخوا کی ترقی کے لیے اپنا ہر وہ کردار ادا کرے گی جو کہ وہ کسی اور پاکستان کے صوبے کے ساتھ مل کر ادا کر رہی ہے۔ اور میں امید رکھتا ہوں کہ جس سفر کا ہم نے آغاز کیا ہے پاکستان کی ترقی کے لیے، امن کے لیے اور استحکام کے لیے، انشاءاللہ تعالی اس میں ہم تمام فیڈریشن کی اکائیوں کے ساتھ مل کر شانہ بشانہ اور قدم سے قدم ملا کر چلیں گے۔ معاملہ حل ہوا ہے جو شہاب علی شاہ کی جو ڈیمانڈ تھی آپ کی؟ وہ حل ہے انشاءاللہ، بس انہوں نے بتا دیا ہے کہ وہ جو پروسیس ہے اس کا انشاءاللہ وہ ڈیو پروسیس اس کا ہوگا انشاءاللہ، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ کو صوبے کے لوگوں نے مینڈیٹ دیا ہے تو آپ کی جو بھی ٹیم آپ لانا چاہتے ہیں تو ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ ہماری پہلے بھی جو ٹیم ہے اچھی ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے یہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ یہ جب نئی حکومت آتی ہے تو ان کو اپنی ٹیم اس کے مطابق لانی پڑتی ہے۔ ابھی جو ہمارا کچھ دنوں ہم نے کام کیا ہے، اپنے چیف سیکرٹری صاحب ہمارے کھڑے ہیں ان کے ساتھ، تو میں تو یہ سمجھوں گا کہ جو چیزیں انہوں نے مجھے بتائی ہیں اس حوالے سے، اور میں یہ بھی کہوں گا کہ جو انٹرم گورنمنٹ کا یہ جو آخری ٹائم گزرا ہے، پہلی انٹرم گورنمنٹ جو ہماری بنی تھی ہمارے صوبے کی، وہ سیاسی بنیادوں پہ تھی، بعد میں وہ جب پتہ چلا تو وہ چینج ہوئی۔ تو جو ہماری دوسری انٹرم سچ بولنا چاہیے، جو میں نے دیکھا جو ہماری دوسری انٹرم گورنمنٹ اس کے بعد جو بنی، تو اس میں چیف سیکرٹری صاحب نے اور انہوں نے جو مل کے وزراء نے کام کیا ہے، تو میں سراہتا ہوں اس کو، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں انہوں نے بڑا ایسے اقدامات ایسے کیے ہیں جو ہمارے لیے بڑے مؤثر ثابت ہوئے ہیں جب ہم نے ٹیک اوور کیا۔ تو انشاءاللہ یہ ایک ڈیو پروسیس ہے، انشاءاللہ وہ فل سپورٹ کرنے کا کہا ہے، انشاءاللہ وہ کریں گے۔ معاشی صورتحال ہے، اس میں سیاسی جو مانگی اور وزیر اعظم جو مساق کی آپ کو دعوت دی، آج کی ملاقات کو یہ سمجھا جائے کہ اس کی طرف پیش رفت ہو چکی ہے اور تمام جماعتیں سیاست کو بالاتاق رکھ کر ریاست کے لیے کام کرنے کے لیے تیار ہیں، اور خاص طور پر بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے کوئی بات چیت ہوئی، کوئی مطالبہ آپ نے رکھا جو ملاقاتوں پہ پابندی والا ایشو ہے، کوئی آپ نے بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے رکھی؟ جی بالکل، میں پہلے یہ بات کر لوں، حکومتی بات کر لوں، پھر میں اس پہ بھی آتا ہوں سیاسی بات پہ۔ اس پہ یہ ہے کہ دیکھیں جی، یہ پاکستان ہمارا ہے، اور ہم نے پہلے بھی ہمارا صوبہ جو ہے پاکستان کے لیے کئی جو ہے وہ ایسی چیزیں ہیں جو بروئے کار ہمارے وسائل سے لا کر وہ استعمال ہو رہی ہے پورے پاکستان، اس کو استعمال ہمیں خوشی ہے اس بات کی، ہم آگے بھی ہم نے آفر کیا ہے کہ آگے بھی ہمارے جو وسائل ہیں ان کو بروئے کار لایا جائے اور پورے پاکستان کے لوگوں کو اسے فیسلٹی دی جائے، اس سے ہمارا بھی فائدہ ہے۔ ٹھیک ہے، واجبات ہیں نہیں مل پاتے، معاشی حالات ٹھیک نہیں ہیں، کل بہتر ہو جائیں گے، ساتھ ساتھ ہم بھی یہ دیکھیں گے کہ جتنا ہی پاسبل ہے ہم اتنا ہی مانگیں گے۔ ہم یہ نہیں کہ کوئی زبردستی والا کام ہے کہ ہم وہ چیز ڈیمانڈ کریں جو پاسبل ہی نہ ہو، تو انشاءاللہ انہوں نے کہا جو بھی ہمارا ہے اس میں آپ کو ہم ساتھ کریں گے۔ دوسری جو بات ہے آپ کی خان صاحب کے حوالے سے، بالکل اس سے چونکہ ہمارا بھی سینٹ الیکشن بھی آ رہا ہے، میں نے ان کو بولا ہے کہ جو بھی مسائل ہیں سیکیورٹی کے مسائل ہیں آپ وہ دیکھ لیں، لیکن آپ پاسبل کریں کیونکہ ہم نے سینٹ کی سیٹس کے اوپر جو ہے وہ مشاورت کرنی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ میں نے ان سے یہ بھی کہا کہ جی دیکھیں پولیٹیکل جو ہے انگیجمنٹ ہے خان صاحب کی وہ بہت ضروری ہے، پولیٹیکل انگیجمنٹ کے ساتھ ہوگی تو ظاہری بات ہے پولیٹیکل مسائل حل ہوں گے، تو اس پہ ہی واز ویری پازیٹیو۔ وزیر اعظم صاحب نے مجھے صاف کہا کہ بالکل انشاءاللہ میری ملاقات بھی جلد وہ پاسبل کریں گے کہ میں مل لوں اور سینٹ کے حوالے سے مشاورت کر لوں، اور جو پولیٹیکل ہمارے لوگ ہیں ان کی انگیجمنٹ بھی عمران خان کا صاف ضروری ہے، تاکہ جو پولیٹیکل مسائل ہیں اس ملک کے جب انگیجمنٹ ہوگی، بات چیت ہوگی، ملاقات ہوگی تب ہی حل ہوں گے۔ حلیم صاحب جو شروع میں تناؤ نظر آیا تھا، آپ کو لگا کہ اب وہ کم ہوتا نظر آ رہا ہے؟ اور دوسرا سیکیورٹی صورتحال کیا ہے خیبر پختونخوا میں؟ آئندہ چیلنجز
मिल के निपटेंगे वफाक के साथ, आप इस हवाले से भी रब्ता कर रहे हैं? इंशाल्लाह ज़ाहिर बात है, अभी बहुत जल्द इंशाल्लाह नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की एक मीटिंग बुलाई जा रही है इसी हवाले से, ताकि क्योंकि देखिए हमारे जो चैलेंजेस हैं वो सिर्फ हमारे नहीं है, पूरे पाकिस्तान के हैं, हम फ्रंट लाइन है। देखिए आज उस लेटर के हवाले से जो बात हुई है वो यही हुई है कि देखिए हमारे जो चेयरमैन हैं, बानी चेयरमैन इमरान खान साहब, उनका जो मौक़िफ़ था वो ये नहीं था कि पाकिस्तान को पैसा ना दिया जाए। उनका मौक़िफ़ ये था कि शर्तें रखी गई थी उसमें इलेक्शन के ऊपर, एक मैंडेट के ऊपर, हमारा एक जमहूरी हक़ है, हम उसके ऊपर एक सवालिया निशान उठा के एक बातचीत कर रहे हैं और हमने अपीलें भी की हुई हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हमें वो दिया जाएगा। लेकिन उसका मतलब ये नहीं था कि कोई आप पैसा ना दे पाकिस्तान को, अल्लाह माफ़ करे। उसका मतलब ये था कि वो शर्त थी कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन को, उसको आप देख लें, एक पॉइंट था उसमें, तो वो वैसे ही कायम है और उस पर इंशाल्लाह इनको भी एतराज़ नहीं है। तो वज़ीर आज़म के सामने धांधली का मामला रखा है आपने मैंडेट की वापसी के हवाले से? बिल्कुल, वो कहते हैं कि जी जो चीज़ है अभी ट्रिब्यूनल बन गए हैं और वो कह रहे हैं कि उसके लिए इदारे मौजूद हैं और इदारे उस पर अपना काम करें, और कोई ऐसी चीज़ सामने आती है, कोई ऐसा हल्का खुलता है तो वो उसको सपोर्ट करते करेंगे इंशाल्लाह। सीएम वज़ीर-ए-आज़म सूबे में जाता है तो सीएम उसका इस्तकबाल करता है। जब से आप सीएम है, वज़ीर-ए-आज़म 2 दफ़ा पेशावर गए आपने, तो आज की मुलाकात के बाद कोई प्रोटोकॉल बेहतर होगा? नहीं, वो क्लैरिटी है, मैं उस वक्त पेशावर में था नहीं, मैंने उस वक्त भी बयान दे चुका हूँ उस बारे में, मैं पेशावर में नहीं था। और हमारा तो कल्चर भी ऐसा है कि अगर कोई मेहमान है तो हम उसको रिसीव करते हैं, मैं वहाँ पे था नहीं, और आज वो गए हैं तो मैं यहाँ था और वो दुआ के लिए सदा गए थे, पेशावर नहीं गए थे। ठीक है सर, मुझे एक मिनट असर इकबाल साहब ने बात की, मुझे इसके बाद बात नहीं करनी चाहिए, मगर चूँकि मेरा भी उस सूबे से ताल्लुक़ है, मेरा और गंडापुर साहब का, और मैं कहता हूँ कि हमारे पूरे सूबे के अवाम के लिए, KPK के अवाम के लिए ये खुशी का दिन है कि आज गंडापुर साहब, फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट दोनों मिलकर ये याद किया कि हम वही सूबा भी पाकिस्तान का हिस्सा है और उनके मसाइल भी हमारे, और मिलजुल कर उसके लिए काम करेंगे। तो मैं अपनी तरफ से भी, जहाँ वही हमारी अपोजिशन है वही भी ये बात की उसके सामने कि इंशाअल्लाह ताला हम एक ब्रिज का रोल प्ले करेंगे और सुबह हम सब का है, और उसके जितने भी राइट्स है, जो मसाइल है, उसके लिए मिलजुल कर इंशाअल्लाह ताला काम करेंगे। तो बहुत खुशी की बात है पूरे सूबे के अवाम के लिए और पाकिस्तान के अवाम के लिए, और कोई ऑप्शन और हल है नहीं, इसी रास्ते पर जाना है कि सारे मिलजुल कर काम करें और अवाम के मसाइल हल करें। तो ये मीटिंग खत्म हो गई है, जल्दी से कर ले, बैकग्राउंड पे दिखा दूंगा आपको। थोड़ा सा आगे हटेंगे। ये वही है, अली अमीन गंडापुरी है, बस फिर पैकअप ही है मेरे ख्याल से। थोड़ा सा आगे हटेंगे, थोड़ा सा हटेंगे। टॉक करने आ गया, वो टॉक करने आ गया। भाईजान, भाईजान आगे से हट जाए। टॉक आ गई भाईजान, मंगवाने देना। अच्छा चोई साहब माइक दो अपना यार। भाईजान यार, क्या यार साहब है यार, बड़ी केबल लेके आना जल्दी से, बड़ी केबल। मैंने क्या कहा था टॉप बड़ी करेगा? केबल XLR, बड़ी XLR यार ये देख अब तू। CNN वाले तो भी दे लो। ये भाई इधर आ जाओ, जरा बताइए। मुलाकात कैसी रही और क्या अपडेट है? कौन बड़ी मुंतज़िर है इस मुलाकात की अपडेट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। रेडी हो जाओ तो यार फिर यस कर दो।